مفتی صاحب صدقہ اتار کر دینا چاہیے یا بغیر اتارے؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ صدقہ نکالتے ہیں تو یوں کر کے اتارتے ہیں، اس کے بعد فقیر کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آٹا وغیرہ لاتے ہیں اور اس پہ یوں کر کے ہاتھ رکھواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فقیر کو دیتے ہیں۔ تو صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو اللہ کے غصے کو انسان کا صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب کوئی مصیبتیں اترتی ہیں تو صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو اس سے وہ مصیبتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو لاکھوں ہمارے لیے جس کی وجہ سے فائدے ہوتے ہیں، ہزاروں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بہت زیادہ درجات ہمارے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو، صدقہ دینے کا جو مقصد اور غرض ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس پیسہ دینے سے کسی غریب تک یہ پیسہ پہنچ جائے، اور یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا سا مال میرے پاس ہے اسے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مال کو صحیح کسی غریب انسان تک پہنچا دے۔ وہ رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سو گئے، اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلے کہ چلو غریب کو دے کر آئیں، تو جیسے ہی دیکھا ایک بڑا ہی پریشان انسان تھا، تو اس کو وہ پیسہ اٹھا کر دے دیا۔ اور لیکن صبح مارکیٹ میں اور چرچا ہو گیا کہ بھائی کسی ایک نیک بندے نے صدقہ دیا، لیکن وہ صدقہ کسی غریب آدمی کو نہیں بلکہ ایک چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، اور اس کو کسی نے غریب سمجھ کے اس کو پیسہ دے دیا، اس کو صدقہ دے دیا۔ تو رونے لگے وہ صاحب بزرگ اور کہنے لگے کہ اللہ میری نیت چور کو دینے کی نہیں تھی، بلکہ میں تو کسی غریب کو دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا اللہ میں پھر تیرے بارگاہ میں صدقہ دوں گا اور صدقہ نکالوں گا، اے اللہ یہ میرے پیسے کو صحیح جگہ پر پہنچا دینا۔ دوسری رات جب وہ نکلے تو پھر دیکھا کہ ایک اور بہت زیادہ پریشان حال، اور اس کو وہ پیسہ دے دیا۔ تو دوسرے دن چرچے میں یہ بات آئی کہ وہ پیسہ کسی نیک بندے نے کسی غریب کو دینے کے بجائے شہر کے سب سے امیر آدمی کو پیسہ دے دیا۔ وہ پھر رونے لگے کہ مولا ہماری اس امیر آدمی کو پیسہ دینے کی نیت نہیں تھی۔ تیسرے دن انہوں نے کہا مولا آج یہ آخری پیسہ ہمارے پاس بچا ہے، ہم دیں گے، صدقہ کریں گے، یہ پیسہ ہمارا صحیح جگہ پر پہنچا دینا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ نکلے اور کسی عورت کو دیکھا کہ وہ پریشان اور اس کے بال بکھرے ہوئے، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، اس کو وہ اٹھا کر پیسے دے دیے۔ لیکن تیسرے دن یہ اعلان ہوا اور چرچا لوگوں میں ہوا کہ کسی نیک بندے نے پیسہ دیا، اور وہ پیسہ کسی غریب تک نہیں بلکہ ایک ایسی عورت جو یعنی کہ غلط کام کے لیے نکلی ہوئی تھی، بدکار عورت جو گندے غلط ارادے سے نکلی ہوئی تھی، اور اس کو غریب سمجھ کر، پریشان سمجھ کے اس کی مدد کر دی گئی۔ یہ بڑا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ میری نیت نہ کسی چور کو دینے کی تھی، نہ کسی امیر کو دینے کی تھی، اور نہ ہی کسی بدکار عورت کو دینے کی تھی۔ اللہ میری نیت تو یہ تھی کہ میں صدقہ دوں، کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو اس کا مستحق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص تیرا صدقے کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تیرا صدقہ صرف قبول ہی نہیں ہوا بلکہ تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے، تیرے نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چور کی چوری چھڑا دی، اور اس بدکار عورت کو زنا سے بچا لیا، اور اس امیر آدمی کو سخی بنا دیا۔ ان تینوں کو اللہ نے تیری نیک نیتی کی وجہ سے ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کون سے زیادہ پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے ہمیں سارے کام کرنا چاہیے، اور کوئی کام ہمارا ذرہ برابر دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو بس صدقہ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ انسان دے، اتارنا، ہاتھ رکھنا یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے دیا ہے، اللہ خود مصیبتوں کو ہٹا دے گا، خود ہم سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو بس ہم اس نیت سے کہ بھئی ہم یہ صدقہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں وہی چیز عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ ہم اپنی مرضی کا اللہ سے نہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، ہم اللہ سے یہ کہا کریں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، ہم اللہ سے کار مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کار عطا فرما دے، لیکن قسمت میں یہ ہو کہ اگر ہمارے کار آئے گی اور تیسرے دن کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا
تو ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کار دے دے اور کار دے دے، ہم اس میں خوشی سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نہ دے کے ہمارے لیے بہتری کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا، چوٹیں لگیں گی، تو ہم اللہ سے اپنی مرضی کا نہ مانگا کریں، اپنی کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، ہم یہ کہا کریں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما دے، جو ہمارے لیے ٹھیک ہو ہم کو وہ عطا فرما دے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ہم کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں جو ہمارے لیے بہتری جس چیز میں ہو وہ عطا فرما، آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ تو بس صدقہ نیک نیتی کے ساتھ دیں، اللہ کی ذات قبول کرنے والی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوب صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔